الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك فادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ذات محترم، اللہ پاک نے فرعونیوں کو پانی میں غرق کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کون سا معجزہ ہے؟ بحری، پانی والا معجزہ. اور اللہ پاک نے قارون اور قارونیوں کو اور اس کے گھر کو زمین میں غرق کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ ہے، زمین والا معجزہ. قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. تو اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام وزیر بھی بنایا. اس نے کہا قارون نے کہ اے موسیٰ، میں بھی تیرے چچے کا بیٹا ہوں، اس قیادت سیادت میں میرا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے، میں پیچھے رہ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، تو میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تو یہ ناراض ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اپنے پیسے کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کو گھٹیا سمجھنے لگ گیا کہ یہ بڑے نیچ ہیں، میں بڑا اونچا ہوں، میں ویلیو والا ہوں، میری بڑی حیثیت پیسے کی وجہ سے. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کہ صبح کی ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی اس کے مقام کی کل. یعنی کل جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی قارون والی عزت، دولت، شان و شوکت ہونی چاہیے، قارون مالدار ہے، ہمیں مال ملنا چاہیے. جو کل یہ لوگ کہہ رہے تھے، تو جب انہوں نے قارون کا انجام دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. جب دیکھا قارون غرق ہو گیا، اس کا مکار بھی غرق ہو گیا، انجام بد دیکھا قارون کا، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. جو کل کہہ رہے تھے جی قارون والی شان و شوکت ہمیں بھی ملنی چاہیے، عزت جو ہے اس کی بات مانگ یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو جب قارون غرق ہوا، قارون کا دیکھا انجام انہوں نے جی، تو پھر کیا ہوا؟ آنکھیں کھل گئی ان کی. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یقولون ویک ان اللہ، یہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا وہ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں رزق فراغ کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ ہم تو غلط تھے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے جس کو کیا کرتا ہے؟ فراغ کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ کہہ رہے کہ اگر اللہ چاہے اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو بے شمار رزق کے دروازے کھول دے. اگر اللہ چاہے باغیوں پہ بھی، نافرمانوں پہ بھی. اور اگر چاہے کوئی اس کا مومن بندہ تنگی زندگی بسر کرے. یہ اللہ پاک کی مرضی، اللہ پاک کی شان ہے. اس میں کیا حکمت ہے یہ اور جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا احسان ہم پہ نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، تو اللہ ہم کو بھی قارون کے ساتھ ہی دسا دیتا ہے. اللہ نے بچا لیا. جو ہم خواہشیں کر رہے تھے، جو ہمارا ذہن تھا کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، تو اللہ نے بچا لیا ہم کو. ورنہ قارون کے ساتھ ہم بھی دس جاتے اللہ غلط کر دیتا، دسا دیتا. اللہ نے کرم کر لیا. وہی کا اللہ ہو
کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں کرتے، کافروں کی دنیا بھی برباد ہے اور کافروں کی آخرت بھی برباد ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، علماء فرما رہے یہ جو گھر ہے نا آخرت کا، یعنی جنت، آخرت کا گھر جنت ہے، تو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جنت ہم ان کو دیتے ہیں جو زمین کے اندر نہ سرکشی کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں۔ ہر کوئی ہم جنت دیتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں۔ جنت ان کے لیے خاص ہے کہ جو زمین میں، اللہ کی زمین میں نہ اللہ پاک کی سرکشی کرتے ہیں اور نہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے اچھا انجام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات، اللہ کے محبوب کے کچھ حالات و واقعات ملتے جلتے ہیں، کچھ حالات و واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے محبوب کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ یہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے محبوب کے واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ فرعونیوں نے سرکشی کی، زمین میں فساد کیا، جہنم رسید ہو گئے۔ فرعونیوں نے زمین میں کیا کیا؟ اللہ کی بغاوت کی، سرکشی کی، دنگا فساد کیا، کیا ہوا؟ جہنم رسید ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے تقوی کو اختیار کیا تو اللہ پاک نے جنت نصیب کر دی۔ مکہ کے کافروں مشرکوں نے سرکشی کی، دنگا فساد کیا، جہنم رسید ہو گئے، اور اللہ کے محبوب اصحاب نے تقوی کو پسند کری، اللہ نے جنت میں فرما دی۔ یہ واقعہ ملتا جلتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب کا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا ساتھ نیکی کے دن قیامت کے، اس کے لیے بہتر ہے اس کی نیکی سے، یعنی اس کی نیکی سے اس کو بہتر اجر و ثواب عطا دیا جائے گا۔ جیسے کہ کل بیان ہوا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب، اور ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے ایک نیکی کے بدلے کروڑوں نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ نیت بے منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا خیرات کرتا ہے، ٹکڑا روٹی کا اللہ کے راضی کرنے خیرات کرتا ہے، اللہ پاک اتنا مقبول ہوتا ہے، اتنا وہ مقبول ہوتا ہے، اس کا ثواب جو ہے اللہ کے یہاں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ ہے اسے احد پہاڑ کے برابر ٹکڑے اللہ کے سمجھتا۔ یہ نیت پہ پوچھنا ہے بھائی، جیسے نیت خالص ہوگی ویسی وہ بات اللہ کے دربار میں اسی حساب سے قبول ہوگی۔ ہمارا ومن جاء بالسیئۃ، اور جاؤ آیا گناہ لے کے دن قیامت کے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس نہیں بدلہ دیے جائیں وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی جو برا گناہ لے کے آئے دن قیامت اس کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے، گناہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے معروف فرض کیا ہے، ہاں قرآن کے احکام آپ پہ فرض کیے ہیں یا قرآن کو آپ پہ نازل فرمایا ہے، تو وہ ذات لرادک الی معاد، آپ کو لوٹانے والی ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب یہ مسئلہ سمجھ رہے توجہ کے ساتھ کہ جس ذات نے آپ پہ قرآن کے احکام فرض کیے یا قرآن نازل کیا، وہ ذات آپ کو لوٹانے والی ہے کہاں؟ لوٹنے کی جگہ آپ کو ذات لوٹانے والی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دن قیامت کے اللہ اپنے محبوب کو مقام محبوب عطا فرمائے گا۔ مقام محبوب پہ دن قیامت کے اللہ کے محبوب سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے دربار میں، ہاں جی، دعائیں مانگیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جو میں اللہ کی تعریف کروں گا نا، جن الفاظ کے ساتھ وہ آپ نہیں مجھے یاد، اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، القاء کرے گا، ان لفظوں کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا، ہاں جی۔ تو اللہ پاک وہاں پہ ہمارے نبی شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے اور شفاعت صغریٰ بھی فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ عام ہوگی، جو اولاد آدم ودا شروع ہو جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا، اور شفاعت صغریٰ جو ہوگی یہ اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے فرمائیں گے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیدا مکے میں ہوئے، پھر بچپن مکے میں گزارا، جوانی مکے میں گزاری، پھر شادی بھی اللہ کے نبی کی مکے میں ہوئی۔ یہ پتہ ہے آپ کو کس بیوی کے ساتھ شادی ہوئی اللہ کے نبی کی مکے میں؟ جی ہاں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کی مکے میں شادی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نبوت بھی مکے کے اندر ملی، قرآن بھی مکے کے اندر ملا اللہ کے نبی نے، پھر مکہ شہر عظمت والا، پھر مکہ کے اندر اللہ کا گھر،
یہ کتنی محبتیں تھیں اللہ کے نبی کی مکے کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ. تو ہجرت کی رات پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مکے والے مجھ کو مجبور نہ کرتے میں کبھی بھی اللہ کے کر کو نہ چھوڑتا. اللہ پاک نے پھر یہ احتیاط فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد محبوب، جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو لوٹانے والا ہے کس کی طرف؟ لوٹنے کی جگہ. یعنی اب تو آپ مدینے میں جا رہے ہو، پھر مدینے سے اللہ آپ کو کہاں لوٹائے گا؟ مکے میں لوٹائے گا. یہ مطلب ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 8 سال بعد مکہ آئے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، تو فاتحانہ انداز کے ساتھ آئے، 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے. اللہ کے نبی جب نکلے تھے مکے سے کتنے تھے اس وقت؟ 2 تھے، اور چھپ کے نکلے، رات کو نکلے. جب آئے مکے میں پھر دن میں آئے، عزت کے ساتھ آئے، فاتحانہ انداز کے ساتھ آئے. پھر دیکھ کر صحابہ کرام کو مشرک چھپنے لگے، کئی دوڑی گئے، مکہ چھڑ کے دوڑی گئے، اٹھڑ کے مارے. جی ماں مر گئی صحابہ کرام کو دیکھ کے کافر مشرکوں کی. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ محبوب اب تو آپ مدینے میں جا رہے ہیں، تو مدینے سے آپ اللہ آپ کو کہاں لٹائے گا؟ مکے کی طرف لٹائے گا. ربی اعلم من جاء. یہ یہاں بھی یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں گئے تھے؟ مدین. اللہ کے حکم سے مصر سے کہاں گئے تھے؟ مدین. پھر اللہ کے حکم سے مدین سے کہاں آئے؟ مصر میں آئے. پڑھا ہے نا آپ نے پیچھے؟ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں گئے تھے؟ مدین میں. پھر مدین میں رہ کے اپنے بیوی ساتھ میں کہاں آئے؟ مصر میں آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے سے کہاں گئے؟ مدینے گئے. پھر اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے محبوب مدینے سے کہاں آئے؟ واقعہ ملتا جلتا ہے اللہ کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. قل ربی اعلم من جاء بالهدى. محبوب کہہ دو میرا رب زیادہ جانتا ہے جو آیا ہے ساتھ ہدایت کے. ہدایت لے کے آیا ہے نا اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول. اللہ کو میرے رب کو پتا ہے دن قیامت کے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. من ہوا فی ضلال مبین. اور جو واضح گمراہی میں ہے میرا رب اس کو بھی جانتا ہے. کافر و مشرک کو تم کوئی میرا رب جانتا ہے. جو تم کر رہے تھے شرک، دن قیامت کے شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. محبوب نہیں تھی آپ کو امید یہ کہ دی جائے گی آپ کو کتاب. آپ کو پتہ نہیں تھا، امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب بھی ملے گی. آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کو امید تھی. پھر کیا ہوا؟ الا رحمة من ربك. یہ رحمت ہے تیرے رب کی. یہ تجھ کو جو کتاب بھی ملی نا، قرآن عطا ہو گئے، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. یہ واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا اللہ کے نبی کا. موسیٰ علیہ السلام پہ طور پہ کیا لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے نا. موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، وہ تو سب پکڑ کے دوڑ گئے تھی. نہیں پتا تو آگ لینے گئے تھے. موسیٰ آگ لینے گئے تو اللہ نے کیا عطا کر دی؟ نبوت عطا کر دی. ہمارے نبی غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، نہیں پتا تھا کہ قرآن ملے گا. اللہ پاک نے قرآن بھی عطا کر دیا ہمارے نبی کو اور نبوت بھی عطا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. محبوب آپ نہ ہو مددگار کافروں کے. یہ واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا نا بنی اسرائیلی کو، وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. تو اللہ بھائی آپ نے محبوب کہہ رہے محبوب آپ کافروں کا مددگار نہ بنیں. وہی لفظ آ رہے ہیں کہ آپ کافروں کو کسی لحاظ سے مدد نہ کریں. ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت. یہ جو تھے کافر مشرک اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچا کے پریشان کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی قرآن بیان نہ کریں. کبھی تو پریشان کرتے تھے، اللہ کے نبی قرآن سے ہٹتے ہیں، قرآن نہ بیان. اور کبھی یہ عورت پیش کرتے تھے، دولت، حکومت یہ پیش کرتے تھے کہ آپ قرآن نہ بیان کریں. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک. یہ نہ روک دے آپ کو اللہ کی آیتیں بیان کرنے سے کافر مشرک اذ انزلت الیک، جبکہ آیتیں جو ہے آپ کی طرف نازل ہو گئی ہیں. ہاں جی، آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ کوئی کافر مشرک قرآن آیتیں بیان کرنے سے منع نہ کرتے ہیں، روک نہ دے، بلکہ کیا کر تو وضو الی ربک، بلا تو اپنے رب کی طرف. لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟
کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میرے ولا تکونن من المشرکین، اور محبوب نہ ہو آپ شرک کرنے والوں سے۔ اور ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، نہ پکار تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، بس اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارنا۔ اس طرح کہ آپ لوگ پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، نبی ولیوں کو بھی پکار رہے ہیں، تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں اور نبی ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں۔ پر دو جو لی میرے یا محمد تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ایک نظر کرم کی کر دو، ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ بھائی فرما رہے محبوب صرف اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے الہ کو نہیں پکارنا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا مشکل روا صرف قول ہے اللہ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی، کچھ مخلوق ہلاک ہو گئی، جو باقی ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی۔ یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان زمین ہے جی، اور یہ شجر و حجر بحر و بر، جتنی بھی مخلوق باقی ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی اپنے ٹائم پہ۔ ہاں جی، شیطان بھی مرے گا، شیطان کو اللہ لمبی عمر دی، اس سے موت آئے گی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، جبریل پہ بھی موت آئے گی، ملک الموت پہ بھی موت آئے گی، الا وجہ، باقی کون رہے گا؟ اس کی ذات۔ سب ہلاک ہونے والے، سب ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہ، اللہ کی ذات ہلاکت سے پاک ہے، اللہ کی ذات موت سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، ہاں، موت کس کو نہیں آئے گی؟ اللہ کو موت نہیں۔ حی و قیوم کون ہے؟ ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ ہمیشہ زندہ کون رہے گا؟ اور سب کو زندگی کون عطا کرتا ہے؟ بلکہ ہر چیز سب کو کون دیتا ہے؟ وہ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ الا وجہ، اللہ کی، اس کی ذات باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے زمین و آسمان میں، اللہ ہی کا آرڈر چلتا ہے، کسی کا حکم نہیں چاہیے۔ قرآن بھائی کہہ رہا لہ الحکم، اس کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم ہے۔ اگر کسی اور کا حکم بھی چلے نا، کسی نبی ولی کا، پیر کا، اس کا نام ہو یہاں کہ اس کا بھی چلتا ہے، یا اللہ کا حکم چلتا ہے، فلاں فیصلہ آباد میں فلاں بزرگ کا حکم چلتا ہے، پنڈی میں فلاں کے چلائے، کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ لہ الحکم، اس کا حکم زمین میں بھی چلتا ہے، آسمان میں بھی چلتا ہے، پانی بھی اس کا پانی کا حکم آنا نا اللہ پاک کا۔ ہاں، نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو ڈبو دیا، کر دیا، پہاڑ ڈوب گئے، بڑے بڑے درخت، پوری قوم، بیٹا ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام نے کچھ کشتی کچھ بھی نہیں کہا، یہ مانا کہ نا پانی میں حکم اللہ کا ہے جی۔ بنی اسرائیل موسیٰ یہ سب پار ہو گئے، اور پھر کیا ہو گئے؟ گھر کو ہو گئے، اللہ کا حکم ماننا پڑا، آگ نے اللہ کا حکم ماننا کہ نا؟ کیوں ماننا کہ نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، کیوں جی؟ کس کے حکم سے ٹھنڈی؟ آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ گلو گلزار کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بول جائے، لیکن آگ کو گلو گلزار ٹھنڈا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے کی ہے۔ چھری نے دیکھو اللہ کو چل گئی چھری سے، ایک نبی کہہ رہا ہے کٹ جاؤں، دوسرا کہتا ہے کاٹ دوں، اللہ نے کہا وہاں بھی ان کا نہیں ہونا، کیوں جی؟ مانا گیا چھری نے۔ اس امت میں وہاں بیان کرتے ہیں کہ چھری کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سچ دی کہ میں اگر تجھ کو کسی درخت پہ چلاتا تو تم نے کاٹ دینا تھا، جانور بھی چلتا، اس پہ کیوں نہیں چلتی بیٹے پہ؟ چھری کو اللہ نے قوت گویائی زبان دی۔ ابراہیم خلیل چھری چلاتا ہے، جلیل روکتا ہے، بتلا کس کی مانوں؟ بتلا کس کی مانوں؟ کی بات رب العالمین کی ماننی ہے۔ میرے بھائیو، ہر چیز، بیماری نے اللہ کا حکم ماننا، مچھلی نے اللہ کا حکم ماننا کہ نا؟ مچھلی نے اللہ کا حکم ماننا، میرے بھائی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ مکڑی نے اللہ کا حکم ماننا، کبوتری نے، لنگڑے مچھر نے اللہ کا حکم ماننا، چیڑیوں نے اللہ کا حکم ماننا، کل اللہ قانتون، ہر چیز اللہ کا حکم ہے۔ ایک مشرک بے ایمان ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ اڈے لاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے اللہ پاک۔ لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے کہ دن قیامت کے اللہ فیصلے فرمائیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، تو اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق کوئی جنت میں جائے گا۔ جگہ دو ہیں بھائی، تیسری جگہ نہیں ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ گے، قرآن کی وجہ سے ہی جہنم میں جاؤ گے، یاد رکھنا۔ بل قرآن حجت علیہ، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا، دلیل ہوگا،
تیری جنت میں جانے کا سب اول ہی کہ وبال کا ذریعہ بنے گا تیرے پہ، یعنی قرآن کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، قرآن کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ میرے بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنت اللہ نصیب کر دے، لا محدود زندگی، یہ زندگی کا حد بننا کنارہ ہے، 50 60 100 سال بس گئی، وہ زندگی وہ موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ جائے گی، وہاں موت کو موت نہیں آئے گی، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور جو جہنم میں چلے گئے کافر مجھے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میرے کر لو، کوشش کر لو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ اس کو خوش ہو کے قبول کر لو، اللہ دونوں جہنم میں خوش ہو کے تم کو قبول کر لے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی تم لٹائے جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صحابی ہے، تو یہ کھنڈرات میں جا کے نا، ویرانوں میں جا کے کہتے تھے کہ اینا اہلو کا او کھنڈراتو، تمہارا اہل کہاں ہے، کتنے گئے رہن والے تھوڑے، جا کے نا کھنڈرات میں ویرانوں میں جا کے وہ مکان گرے پڑے ہوتے، اینا تمہارے اہل کہاں گئے رہنے، کلے ہی رہ گئے ہو، کہاں ہیں رہنے والے؟ اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ، یہ آیت ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس گزرتے تھے تو 4 جملے بولتے تھے، قبروں والو دیارکم سکنت، جو گھر تم نے اپنے لیے بنائے تھے وہ تمہارے مرنے کے بعد ان گھروں میں آج اور لوگ آباد ہو گئے ہیں، جملہ بولتے تھے۔ اموالکم قسمت، ہو قبروں والوں جو تم نے مال بڑی محنت سے جمع کیا تھے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تقسیم ہو گیا۔ اور نساؤکم زوجت، تمہاری بیوییں جو تمہارے نکاح میں تھی تمہارے مرنے کے بعد وہ دوسروں سے نکاح کر کے دوسروں کے بستروں پہ چلی گئی ہیں۔ اور اولادکم حرمت، وہ اولاد جس سے بڑی محبت پیار کرتے مرنے کے بعد گلی میں دھکے کھا رہی ہے، ان پہ شفقت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان کے ساتھ۔ میرے بھائیو یہ یہاں سے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے کہ نہ یہاں سے؟ بھائی بولو نا سارے، وہ موت آئے گی کہ نہ، مرنا ہے کہ نہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت آئے گی، موت کا جام، موت کا پیالہ پینا ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری، موت کی تیاری بھی قرآن سے ہوگی، آخرت کی تیاری قرآن سے ہوگی۔ یہ ماشاء اللہ بھائی سورۃ القصص اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ پوری ہو گئی ہے، تو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو ترجمہ سن لے کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کو لوگوں نے جنہیں تمنا کی تھی قارون کے مقام کی، کل یقول، کہتے تھے وہ شرمندہ ہو گئے، بھائی کا ان اللہ ہو، کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ فراغ کرتا ہے رزق کو واسطے جس کے چاہتا ہے، اپنے بندوں کے بہتر جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہم پہ نہ ہوتا اللہ ہم کو بھی قارون کا دسا دیتا۔ وہی کا اللہ ہو، اے افسوس کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے۔ تلک الدار الاخرۃ، یہ جو گھر ہے آخرت کا، جنت کا، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہیں دیتے ہم ان لوگوں کو ہم یہ جنت کا کر دیتے ہیں جو زمین کے اندر نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آیا دن قیامت کے ساتھ نیکی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس کی نیکی سے بہتر اجر ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو آیا ساتھ گناہ کے، فلا یجزی الذین عملوا السیئۃ، بس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما كانوا، مگر یہ کچھ ہے وہ کرتے، یعنی جن قیامت جیسا کسی کا گناہ ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی، زیادہ سزا نہیں دی جائے گناہ سے۔ ان الذی فرض علیکم القرآن، بے شک ہوگا جس نے فرض کیا آپ پہ، نازل کیا آپ پہ قرآن کو، لرادو کا علامہ، البتہ لوٹانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ۔ قل ربی محبوب کہہ دو میرا رب عالم میرا جانتے، من جاء بالہدی، جو آیا ساتھ ہدایت کے، ومن هو فی ضلال، اس کو بھی جانتا ہے جو گمراہ باز گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، محبوب آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمتا من، یہ کتاب جو تجھ کو ملی ہے یہ کیا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے رحمت، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اپنا مددگار واسطے کافروں کے۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، یہ کافر مشرک آپ کو نہ روک دے، اللہ کے آیتیں بیان کرنے کے بعد اس کے کہ نازل ہوئی ہیں طرف آپ کی آیتیں۔
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور بلا تو اپنے رب کی طرف وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نہ ہو شرک کرنے والوں سے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ نہ پکار تو ساتھ اللہ کے کسی اور الہ کو لا الہ الا وہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ مگر اس کی ذات باقی رہے گی لہ الحکم واسطے اس کے حکم ہے وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا پورا منظور فرما ہم سب کا سننا سنانا پورا منظور فرما اس کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ پاک یہ سورہ قصص تیرے کرم کے ساتھ اپنے معنی مفہوم کے ساتھ پوری ہو گئی اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما سورہ قصص کے سمجھنے سمجھانے میں اللہ پاک جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما اللہ ہم کو سورہ قصص پہ بھی بلکہ پورے قرآن پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا العالمین جو ہر روز اللہ پاک عشاء کی نماز کے بعد اللہ پاک تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا قرآن سمجھتے ہیں جو حضرات اللہ پاک ان سے راضی ہو جا ان سے خوش ہو جا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکتیں پیدا فرما اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھنے کی قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری دنیا بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ کھانا وغیرہ ہے بھی بات سارے دسترخوان پہ چلے سب حضرات کھانا کھا کے جائیں گے کیا پاسورڈ کون سیو کر دیتے